बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज आपको पता है कि बलूचिस्तान के अमन पर एक दफ़ा फिर फ़ितर हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमला आवर हुए हैं और बहुत सारे मकामात पर उन्होंने कन्फ्रंटेशन की और बहुत सारी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनके अज़ाइम में उनको नाकाम बनाया। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे इन हमलों को डिफरेंट एंगल से भी डिस्कस करें आज, क्योंकि हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं बिल्कुल वो मिलिटेंसी को बहुत अच्छे से देख रहे हो। इस हमले को डिफरेंट तरीके से हम उनके साथ डिस्कस भी करेंगे, उनका एनालिसिस भी लेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तनासुर में इस सारी चीज़ों को देखते हैं। और बिल्कुल आपको पता है कि जो स्ट्रेटेजिकली भी ये इंपॉर्टेंस रखती होगी, क्योंकि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अगर हम इस रीजन की बात करें तो दीगर चीज़ें भी चल रही हैं। ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, तो ज़रूर मैं उस हवाले से भी इनसे सवाल करूँगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं इन हमलों को, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में ये हुआ है, जो स्ट्रेटेजिकली ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये हमले, और आप कैसे देखते हैं किस नौइयत के थे ये हमले? देखिए, ये जो इन्होंने ऑपरेशन हेरोफ 2 का ऐलान किया है, कल उन्होंने ऐलान किया, जो उन्होंने हमले किए, इसकी 2 जहतें हैं। एक जियो स्ट्रेटेजिक जहत है और एक उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कल कार्रवाइयाँ की थी, एक हरनाई में कार्रवाई की थी और एक पंजगूर में कार्रवाई की थी। एक जगह 30 मिलिटेंट्स मारे थे, एक जगह 11 मिलिटेंट्स मारे थे, बीएलए के मारे थे, इधर टीटीपी के लोग मारे थे। तो बेसिकली जो मेरी असेसमेंट है कि ये प्लान ये था कि नॉर्थ से जो है ना वो टीटीपी इसी तरह बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ करेगा, साउथ से जो है ना वो बढ़ते हुए कोयटा के ऊपर ये कन्वर्ज करेंगे और वो ये बीएलए वाला भी करेंगे। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त अंदाज़ा लगा लिया और उन्होंने एक बड़ी तादाद जो है ना पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी। अगर वो कार्रवाई को अगर आप अंदाज़ा कर लेना कि वो कार्रवाई ना हुई होती जो पहले हुई है, तो ये पूरे बलूचिस्तान में जो नॉन बलोच हिस्सा है उसमें टीटीपी के लोग कर रहे होते, उधर वो कर रहे होते, तो ये एक बहुत बड़ा क्यास होता। सही बात है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को मेरी असेसमेंट ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अंदाज़ा था, उनके पास कोई इंटेलिजेंस आ चुकी हुई थी, उन्होंने कितने बड़े पैमाने पे कार्रवाई की। बाकी लोग आए और आपने देखा कि भाई ये गो के उन्होंने काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो न्यूट्रलाइज भी दोपहर तक सारे के सारे हो गए, या भाग गए, या जहाँ कन्फ्रंटेशन की वहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये है कि मुझे लगता है कि इस दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना वो किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड थे, उनके जहन में था कि भाई कुछ हो रहा है। और ये एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है जो जियो स्ट्रेटेजिकली, देखिए जितने लोग बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी अलहदगी की जंग लड़ रहे हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनके जहन में एक चीज़ है और वो सब के सब ये समझते हैं कि जब तक के कोई बैरूनी फ़ौजी मुदाखलत नहीं होगी इस खित्ते में, तो उस वक्त तक जो है ना बलूचिस्तान में पाकिस्तान से कोई अलग नहीं कर सकता। क्योंकि इनके तो बस की बात नहीं है, ये आप चंद हज़ार ये जो मिलिटेंट्स हैं ये तो बहरहाल ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्योस क्रिएट करना होता है, इनसिक्योरिटी का सेंस क्रिएट करना होता है, जो कि वो करने में काफ़ी हद तक कामयाब हैं। लेकिन ये है कि उनको भी पता है कि कभी भी हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते। अब उन्होंने ये देखा रिसेंटली कि अमेरिका इस खित्ते में दोबारा आ रहा है और आपके सामने ईरान अमेरिका कन्फ्रंटेशन अपने उरूज पर पहुंची हुई है। अमेरिकी बहरी बेड़े जो है ना इस इलाके में आ रहे हैं, ईरान जो है ना वो अपनी जंगी मशक़ें कर रहा है। आज बंदर अब्बास में भी धमाके हुए हैं, उनकी पोर्ट के ऊपर भी कोई धमाके हुए हैं, आज की बात है। बिल्कुल। तो ये उस कंटेक्स्ट में इन्होंने कोशिश की है कि बलूचिस्तान में जो है ना वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाए कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, क्योंकि इन्होंने शायद मिसरीड किया है एक स्टेटमेंट को, एक अमेरिकन अहदेदार ने जो पीस नेक्स्ट स्टे उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान है, तो वो बलूचिस्तान शायद उनका मतलब क्या कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं इस्लामाबाद में कि उनका मतलब भी सिस्तान बलूचिस्तान था। लेकिन मैं बहरहाल अमरीकियों के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि बलूचिस्तान के अलहदा हुए मैप पाकिस्तान से तो 2002-3 से अमरीकी जो है ना वो हमें दिखा रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो CIA के जो प्लान है उनमें तो बहरहाल बलूचिस्तान हमेशा से रहा है। तो हो सकता है कि इस सारे सिनारियो में एक स्मोक स्क्रीन ईरान खड़ी की जा रही हो और हमें को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। पाकिस्तान को इस वक्त अपने सारे एंटेना, सारे रडार, सारे सेंसर जो है ना ऑन रखने होंगे कि इसको लाइटली नहीं लेना
اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا. یہ آپریشن ہیروف 2 کو صرف BLA کے تناظر میں نہیں دیکھنا, ان کے ماسٹرز کے تناظر میں دیکھنا ہے, ان کے پیچھے کون ہے. ایک تو ہمارا جو ایسٹرن پڑوسی ہے انڈیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, فتنۃ الہندوستان ہے, لیکن اور بھی ان کے لنکیجز ہیں. ٹھیک ہے, کچھ آپ کہہ لیں دوست بھی ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرا ریجنل فورسز ہوتی ہیں, اور میں نام لیتا ہوں کہ امریکہ کا ماضی میں یہ پروجیکٹ رہا ہے. صحیح. تو ہمیں اس وقت یہ رکھنا ہے کہ کہیں بلوچستان کی اسموک اسکرین کھڑی کر کے تو ایران کی اسموک اسکرین کھڑی کر کے تو اصل کارروائی کہیں دشمن بلوچستان میں نہ ڈال دے. اس لیے ہمیں بڑا جو ہے نا وہ اس کو بہت باریکی سے اور بہت وائڈ اینگل سے دیکھنا پڑے گا. یہ تو ٹھیک ہے, ہم نے یہ کارروائی یہ اس طرح کی ہوتی رہتی ہیں. 2024 میں ہیروف 1 ہوا, 25 میں بام ہوا, BLF نے کیا, ابھی انہوں نے ہیروف 2 کر دیا, اور یہ اس طرح کی کارروائیاں تو ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس دفعہ جو کارروائیاں ہیں ایک جیو اسٹریٹجک اینگل کے بغیر اگر ہم نے ان کو دیکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم درست نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. بالکل بالکل سر, جس طریقے سے آپ نے اس ساری چیز کو انالائز کیا, میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس حد تک وہ پھر کامیاب رہے ہیں اپنے مقاصد میں, کیونکہ الحمدللہ بر وقت کارروائی کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز نے ان کو ناکام بنایا, لیکن اسٹل کتنا امپیکٹ پیچھے رہ گیا اس کا. دیکھیے ان کے مقاصد جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک میسج دنیا کو, ٹھیک ہے, کہ جی بلوچستان میں کیوس کی کیفیت ہے, وہ یہ میسج دینے میں کسی حد تک کامیاب رہے ہیں. لیکن جو رسپانس آیا ہے اس رسپانس سوئفٹ تھا. خاص پسنی میں دیکھ لیں, اب پسنی میں جو ہے نا وہ بہت جلدی میرینز نے جو ہے نا وہ ان کو کلیئر کر لیا, حالانکہ وہاں ان کے خود کچھ بمبار بھی موجود تھے, اور ان کی جو ایلیٹ ٹروپس ہیں BLA کے مجید بریگیڈ والے وہاں پہ موجود تھے. اس میں ان کا الفتح اسکواڈ بھی تھا, ان کا ٹیکٹیکل پتہ نہیں کون سی ہے, وہ جتنی بھی BLA ہے کہ سارے ونگز اس آپریشن میں جو مصروف تھے. تو جو ان کا سب سے ایلیٹ ہے وہ ہے مجید بریگیڈ, اس میں خاتون بھی تھی. بدقسمتی سے خواتین کو بھی انہوں نے اس کام میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. اور ان کی ویڈیو بھی 2 خواتین, مجموعی طور پہ 2 خواتین کا, ایک وہاں پہ تھی پسنی میں, دوسری غالباً کوئٹہ میں تھی, اس کے ابھی پتہ نہیں چلا اس کا کیا بنا, لیکن وہ وہاں پہ ماری گئی. وہاں میں نے جب اس کو غور کیا, ایک بڑی دلچسپ چیز میں کہوں گا کہ جب میں نے انالائز کیا, وہ ایک ہی کمرے میں 4 بندے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یار آپ ٹک ٹاک بنانے آئے ہیں یا آپریشن کرنے آئے ہیں؟ میری یہ اسسمنٹ ہے کہ BLA کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت پور ہے. صحیح ہے. اب وہاں سے آپ نے یہ نہیں ٹک ٹاکس تو بھیج دی ہیں, یعنی ویڈیوز تو بنا کے بھیج دیں, لیکن ایک چھوٹے سے کمرے میں, جبکہ باقی جو کوسٹ گارڈ کا وہ گارڈ روم تھا, باقی کمروں میں بھی جا کے تو آپ ہولڈ اپ کر سکتے تھے, شام تک لڑ سکتے تھے. وہ چاروں کے چاروں حالانکہ بہت اچھی طرح سے مسلح تھے, اور ان کے پاس امریکن گنیں بھی تھیں, اور شاید سوسائڈ ویسٹ بھی تھے, جو بھی تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ ہیڈ شاٹس لگے ہوئے تھے ان کو, یعنی سیدھا سر میں گولیاں لگی ہوئی تھیں. ہمارے جو سیکورٹی فورسز نے بہت بریلینٹلی ان کو نیوٹرلائز کیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہیڈ شاٹ نہ کھاتے, اگر ان کی ٹریننگ ہوتی نا, ہیڈ شاٹ نہ کھاتے, وہ تھوڑا کوئی ٹانگ میں گولی لگتی, خون بہہ جاتا, پھر ہوتا. ہیڈ شاٹس کھا کے آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریننگ میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے جو میں نے دیکھی ہے. اس میں نے کوئٹہ کی فوٹیجز دیکھی تو وہ جناب وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ آئے میں مطلب جلسے پہ آئے میں نا, سڑک پہ ایسے ایک سنائپر ہوتا کسی بھی جگہ بیٹھ کے ان کو نیوٹرلائز کر سکتا تھا. کئی نیوٹرلائز ہوئے ہیں سریاب روڈ پہ, بالکل کون سے روڈ پہ, ایک ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, بالکل سریاب روڈ پہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں, کیونکہ فورسز آئی, وہ جہاں کہیں فورسز آتی ہیں پروفیشنل فورسز کے ساتھ وہ کنفرنٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کی ٹریننگ اتنی پور ہے کہ وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ میں نے کہا نا کہ وہ ایک تصویر کشی دنیا کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, ہم یہاں پہ آ گئے, ہم وہاں پہ آ گئے. اب اس طریقے سے جنگیں نہیں لڑی جاتی. اگر ہم کمپیریزن ان کا کریں باقی ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ جو اس خطے میں یا TTP ہے, القاعدہ ہے, یا داعش ہے, باقی لوگ ہیں, ان کے مقابلے میں ان کی جو ٹریننگ ہے بہت پور ہے. اور اس میں اس سارے ہیروف میں ایک چیز خاص طور پہ یہ نظر آئی ہے, پسنی والا دیکھ لیں, ایلیٹ ان کی تو ٹروپس وہاں تھے نا, ان کے ساتھ کیا ہوا, کوئٹہ میں کیا ہوا, جہاں کی ان کی کنفرنٹیشن ہوئی, انہوں نے پہلے حملے میں جو نقصان پہنچانا تھا, جیسے گوادر میں انہوں نے کچھ مزدور جو ہے نا وہ شہید کیے, ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے
مزدور شہید کیے. وہاں بھی فورسز پہنچی تو 6 وہاں پہ جو ہے نا گوادر میں وہ سارے کے سارے نیوٹرلائز ہو گئے. مطلب سیکورٹی فورسز کا لاس کمپیریٹیولی بہت کم ہوا. یعنی ابھی تک کے اعداد و شمار جو آ رہے ہیں کہ 37 کے قریب جو ہے نا یہ ٹیررسٹ BLA کے مارے گئے ہیں, اور فورسز کے صرف 10 مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ جوان شہید ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ ان کی یعنی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میسج دینا چاہتے ہیں, وہ شاید ان کا میسج کسی حد تک چلا جائے, لیکن جتنا سوئفٹلی پاکستان نے اس کو نیوٹرلائز کیا ہے, پاکستانی فورسز نے, اس سے میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ ابھی شام ہے اور سارے کا سارا آپریشن ہیروف 2 کا جو ہے نا وہ دوپہر تک ہی ختم ہو چکا ہے. بالکل ایسے. تو یہ ہے صورتحال. بالکل سر, آخر میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا, کیونکہ جتنے بھی یہ آپریشنز لانچ کرتے ہیں دکھائی دینے میں تو لگتا ہے کہ بھائی سیکورٹی فورسز شاید وہ کنفرنٹ کریں, کیونکہ ہمیشہ سے وہ سیکورٹی فورسز کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ قابض فوج ہے, ساری چیزیں, لیکن جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسکولز تک آج پہنچ گئے تھے, کسی اسپتال تک وہ اوبویسلی پہنچ گئے, تو اس کا مطلب وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, عام شہریوں کی جو سہولیات ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو ان کے یہ کیا ٹیکٹیکل ہوں گے ان کے, کیونکہ سیکورٹی فورسز تو وہ مقابلہ نہیں کر پاتے. دیکھیں یہ تو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے نا کہ ہم عوام کو نقصان نہیں پہنچاتے. BLA والوں نے عوام کو نقصان نہیں پہنچایا, مزدوروں کو جو ہے نا وہ مارتے ہیں. گوادر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی گوادر میں وہاں پہ جہاں جو مزدوروں والی جہاں پہ مزدور رہ رہے تھے وہیں پہ آ کے انہوں نے اٹیک کیا. مزدوروں کو یہ ہمیشہ سے مارتے رہے ہیں, جو باربرز ہیں ان کو مارتے رہے ہیں. یہ بنیادی لوگوں کو تو مارنا ان کا تو وتیرہ ہے. یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ جناب وہ کہتے ہیں کہنا اور ہوتا ہے, پریکٹیکلی دنیا کے سامنے یہ جو قلعہ کون سا تھا, سوری موسیٰ خیل کون سی جگہ, وہاں پہ انہوں نے بسوں سے اتار کے لوگوں کو شہید کیا. یہ جو وہ تھی ٹرین جعفر ایکسپریس سویلین, کہاں انہوں نے کوئٹہ میں ٹرین کے اسٹیشن پہ دھماکہ کیا. سویلین مارنا تو ان کا پیشہ ہے, وہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ سویلین کو نہیں مارتے ہیں. ابھی دیکھیں جو سٹی ہاسپٹل میں پہنچے, اب سٹی ہاسپٹل میں آپ پہنچ گئے تو آپ اسپتال تو باقاعدہ جنیوا کنونشن میں بھی جو 2 ملکوں کے درمیان جنگ لگی ہو تب بھی ہاسپٹل کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرنا وار کرائمز میں آتا ہے. وہ وہاں ہاسپٹل میں پہنچ کے, ٹھیک ہے, اور ہاسپٹل میں انہوں نے پھر اسکول میں پہنچ کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے گارڈ کو شہید کیا. میرا خیال ہے اسکول میں کیا یا پھر ہاسپٹل میں کیا. اب وہاں پہ وہ تو گارڈ کسی طرح جو ہے نا وہ کمبیٹنٹس میں تو آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ گارڈ اس فیسلٹی کی گارڈ میں ہے, وہ کوئی اسٹیٹ کا گارڈ تو نہیں ہے. تو یہ باتیں ہیں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں نیریٹو بلڈنگ کے لیے. مطلب ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم تو سویلین کو مار کے کہہ دیتے ہیں یہ فورسز کا ایجنٹ. ہاں بالکل. کتنے بلوچوں کو جنہوں نے شہید کیا جی, بلوچ قومی عدالت نے جو ہے نا وہ اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور اس کو اٹھا دیں. پاکستان کا جھنڈا کوئی لہرایا, اب یہ پاکستان کا جھنڈا کوئی لہراتا ہے اس کو آپ مار دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ سویلین کو کچھ نہیں کہتے, ہر جگہ پہ سویلینز کو مارتے ہیں. ابھی یہاں یہ جو اس میں دیکھیں نا کمپیریزن کریں, کتنی جگہ انہوں نے سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا. فیصل بینک کے اوپر جو کوئٹہ میں وہ کر رہے ہیں, وہ کیا وہ ملٹری ٹارگٹ تھا؟ یہ ابھی جو جگہ جگہ بینک لوٹ رہے ہیں ملٹری ٹارگٹ ہوتے ہیں, یہ تو گپیں ہیں. سر ایک اور چیز, ان حملوں کے بعد جو وہ مقامات تھے جہاں پر حملے ہوئے, وہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے از خود اس کا وہ بھی کیا, دورہ بھی کیا, اور بالکل ایک ویڈیو بھی آ رہی ہے, وہ آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے. ان کے ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے وہ ادھر گئے, ایک اچھا جسٹر تھا, لیکن ان کا وہاں پر جا کے آپ دیدہ ہونا, اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سرفراز بگٹی بنیادی طور پہ بہادر انسان ہیں, ظاہر ہے فوری طور پہ دن میں ہی چلے گئے تھے جہاں پہ سریاب روڈ پہ ان کی ویڈیوز آئی ہیں, اور انہوں نے جگہ کا دورہ کیا, ایک میسیج دیا, انہوں نے بڑا اسٹرانگ میسیج دیا, اور یہ ایک چیف ایگزیکٹو کی طرف سے بڑا ایک اسٹرانگ میسیج تھا, دہشت گردوں کے لیے ہونا چاہیے تھا, اور یہ ایک اچھی بات ہے. بس ایک ہے کہ وہ جو آپ دیدہ ہوئے نا, ایموشنلی تو ڈیفینیٹلی لاس ہوتا ہے, دل دکھتا ہے. چیف ایگزیکٹو قوم کے علاقے کے باپ کے طور پہ ہوتا ہے, ان کے درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ ضبط کا اور مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس ویڈیو کو لے کے یہ جو دہشت گرد ہیں وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کریں گے, جناب ہم نے رونے پہ مجبور کر دیا.
मजबूत असाब का मजबूत मालिक होना चाहिए और जो है ना ऐसी सूरत हाल पे हमने डट के मुकाबला करना है। बिल्कुल जंग किसी कैफियत है और हालत जंग में सरफराज बुगटी भी हैं और हम सब भी हैं बलूचिस्तान में। ज़ाहिर है हमारे अज़ली दुश्मन इंडिया ने हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है, तो उसमें हमने रोना नहीं है, हमने जुर्रत से मुकाबला करना है। हमारी जान इस पाकिस्तान के ऊपर कुर्बान है इंशाल्लाह। जो है ना वो खुद सरफराज बुगटी के ख़ानदान के बहुत सारे लोग भी जो है शहीद हो चुके हैं, तो हमने इंशाल्लाह जुर्रत से मुकाबला करना है। बस ये मेरा था कि भाई बाकी तो मुझे उनकी सारी चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनको मेरा ख्याल है कि ज़ब्त का मुज़ाहरा कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। नाज़रीन, आप अब्दुल्ला खान साहब को सुन रहे थे। आज जो दीगर मकामात पर BLA के दहशतगर्दों ने हमलावर होने की कोशिश की, उन पर हमने तबसरा किया सर के साथ, और डिफरेंट एंगल से कोशिश की इसको डिस्कस करें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम से। तो बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताई। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।